آپ اسرائیل میں جائیں جو کہ مسلمانوں کا سخت سے سخت دشمن ہے، وہاں پر بھی آپ کو مساجد نظر آئیں گے، وہاں پر بھی لوگ نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ آپ امریکہ جائیں وہاں پر بھی نمازوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ برطانیہ جائیں وہاں پر بھی پابندی نہیں ہے۔ پابندی جس چیز پر ہے وہ نظام پر ہے، وہ ایک ایسے نظام پر ہے جو کہ یکسر مختلف ہے دنیا کے موجودہ نظاموں میں، اور اسی نظام کو لے کر کے جب ہمارے بڑے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس مٹی کو ایک ایسا اسلامی تجربہ گاہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور تمام تر توانائیاں اس بات پر لگانے کا عزم کیا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے کہ جس میں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکے، اس کی ہم یہاں پر ہم تجربہ کر سکے، اور ہر گھر سے ایک شہید، ہر گھر سے ایک غازی نکلا کرتا تھا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس ماں کو جس کو ان کا بیٹا ان کو لاش کی صورت میں ملتا، اور وہ پھر بھی کہتی کہ اگر میرا دوسرا بیٹا بھی اس وطن پر قربان ہو جائے تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ اور یہی نعرہ روز بروز بڑھتے جاتا تھا کہ بڑھ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اسی لا الہ الا اللہ کے لیے قربانیاں کرتے کرتے ہمیں اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال نے ایک عظیم مملکت دی، ایک ایسا مملکت جہاں پر ہم رہ سکے، اپنی زندگی قرآن و سنت اپنی خواہشات کے مطابق ہم گزار سکے، آزادی کے ساتھ ہم گزار سکے۔ آج 75واں سالگرہ ہم منا رہے ہیں۔ آج بدقسمتی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں وہ نظام نہیں لایا جا سکا جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ اس ملک میں وہ عدل و انصاف کا معیار جو کہ عام عوام کے لیے ایک ہے اور امیروں کے لیے دوسرا ہے، وہ نظام نہ لایا جا سکا۔ اس ملک میں کرپشن اور چوری اور رشوت اور بدعنوانی اور اقربا پرگوری کا جو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا وہ نہ ہو سکا۔ اس ملک میں قانون کی حکمرانی وہ نہیں ہو سکی۔ اس ملک میں غریب کو اس کا حق نہ مل سکا، اور اس لیے فیض احمد فیض نے فرمایا تھا کہ یہ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تیار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ اور بیا میں یہاں پر آپ سے صرف ایک ہی بات کہنے والا ہوں کہ پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان زندہ باد رہے گا، اور پاکستان زندہ باد تھا۔ لیکن یہ صرف نعروں کی حد تک نہیں ہے کہ میں صرف 14 اگست کو، 23 مارچ کو ملی نغمے پر یا کسی طرح سے میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگواؤں، یہ اس حد تک نہیں ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کے جانا ہے، آپ اس قوم کے مستقبل ہیں، آپ کے ہاتھوں میں اس قوم کی قیادت سونپی جائے گی۔ آپ بڑے ہو کے ڈاکٹرز بنیں گے، آپ بڑے ہو کے انجینئرز بنیں گے، آپ بڑے ہو کے سیاستدان بنیں گے، آپ بڑے ہو کے ججز اور جرنیل بنیں گے۔ تو جب آپ کے ہاتھ میں یہ ملک نے آنا ہے تو حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ آج سے ہی اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار نعروں سے نہیں، صرف دل سے محبت کا اظہار وہ یہ ہے کہ جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ میں 100% اس پر اپنی تمام توانائیاں لگا کے رہوں گا، تب پاکستان زندہ باد رہے گا۔ اگر میں اپنے کام سے کام چوری کروں گا، میں اپنا کام نہیں کروں گا، تب پاکستان زندہ باد نہیں رہے گا۔ اگر میں بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اگر میں اپنے قوم کی عزت نہیں کرتا، اگر میں اپنے وطن کی عزت نہیں کرتا، پھر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ایک فراڈ ہے۔ اگر میں اپنے اسٹڈیز میں دھیان نہیں دیتا،
اگر میں پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا، اگر میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو لگانے کا میں نے نہیں لینا ہے، تو یہ پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگانا اور یہ جھنڈے لگانا یہ بیکار ہے، یہ صرف ایک فراڈ ہوگا، پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوگا۔ پاکستان سے محبت کا اظہار کرنا ہے، پاکستان سے یکجہتی کرنی ہے، پاکستان سے آپ نے وفاداری کا اظہار کرنا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنے اندر جو آپ کی اندر کی لائف ہے اس کو چینج کریں۔ بڑوں کی عزت کرنی ہے، اساتذہ کی عزت کرنی ہے، اپنے سٹڈیز پر دھیان دینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے قوم اور معاشرے کی اس کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ اگر آپ یہ کریں گے، اگر آپ اس کے ساتھ جئیں گے تو میرا یہ عزم ہے اور میرا یہ یقین ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، پاکستان آگے بڑھے گا، اور جو کہ کہا گیا تھا اس کی ہم انشاءاللہ مصداق بنیں گے۔ اٹھائے لاکھ دیواریں طلوع سحر تو ہوگا، اٹھائے لاکھ دیواریں طلوع سحر تو ہوگا، یہ شب کے پاسدار کب تک ہمیں رستہ نہیں دیں گے، اٹھائے لاکھ دیواریں طلوع سحر تو ہوگا، یہ شب کے پاسدار کب تک ہمیں رستہ نہیں دیں گے۔ میرے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے، میرے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے، زمین کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔